نہیں سمجھتے؟ کیوں تم جمہوری لب و لہجے کو نہیں سمجھتے؟ کیوں تم شائستہ زبان کو نہیں سمجھتے؟ میں وارننگ دیتا ہوں آپ کو، میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جہاں کھڑے ہو وہیں رک جاؤ، ورنہ آگے جا کر سینہ ہمارا ہوگا، گولیاں تمہاری ہوں گی۔ ہم پاکستان کی عزت، اس کے ناموس، اس کے نظریے، اس کے عقیدے پر اپنی جان نچھاور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا۔ آج کے عنوانات: نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس کیس میں سزا کی معطلی، مریم نواز کی ضمانت، اور آزادی مارچ، اور ایک نظم اعلان آزادی کے عنوان سے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی میاں محمد نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس کیس میں سزا جو ہے 8 ہفتے کے لیے میڈیکل گراؤنڈز پر۔ اب اس کے عواقب و نتائج کیا ہیں؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ بظاہر تو نواز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً ایک طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ریلیف ہے، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، ظاہر ہے سب انسانوں کا بہرحال اس کے ساتھ ہے یہ معاملہ زندگی اور موت کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور صحت کاملہ اور صحت عاجلہ دے، لیکن یہ امکانات تو بہرحال ہر انسان کے لیے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ملٹیپل امراض کا شکار ہیں اس وقت، جن کو مس مینج کر کے فورس کر کے حکومت نے ان کو ڈیٹیریوریٹ کروایا ہے۔ اب اگر وہ کسٹڈی میں خدا نخواستہ وہ صورتحال پیدا ہو تو انتظامیہ کے لیے پھر اس کا ایکسکیوز یا اس کو رسپانسبلٹی شفٹ کرنا، دھوکہ دینا یا سپین کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب بھی اگرچہ ظاہر ہے ڈائریکٹلی وہ ریسپانسبل ہیں کہ جنہوں نے میڈیکل ایکسیس نہیں دیا اپٹیمم لیول اور فریکوینٹلی جتنی چاہیے تھی، اور یہ حالات پیدا ہوئے، لیکن بہرحال اب وہ سپن کر سکتے ہیں کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں تھا، لہٰذا یہ ریلیف ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو ہے۔ دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف پہلے کی نسبت اب وہ توپ و تفنگ کے سائے، بندوقوں کے سائے میں نہیں ہوں گے اسپتال میں، بلکہ اپنے طور پر ہوں گے۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل اور فزیکل ریلیف ہے، چلو محدود وقت کے لیے صحیح، لیکن بہرحال اس میں ظاہر ہے یہ ایلیمنٹ موجود ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو مدتوں سے جی اس یہ خواہش رکھتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت بیرون ملک چلے جائیں۔ ابھی تک نواز شریف نے ایون اس کے سارے رشتہ دار 1 by 1 اور اکٹھے ہو کے انہوں نے گزارش کی، آؤٹ آف دی راؤنڈ میں ظاہر ہے ان کے جذبات ہیں، کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو ایون یعنی اگر جذباتی لیول پر ہم بھی سوچیں تو ہم بھی یہی چاہیں گے کہ کوئی بات نہیں، چلے جائیں، کہ صحت زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا زندہ یار صحبت باقی، تو جب تک زندہ ہوں گے، جان ہے تو جہان ہے، پھر واپس آ کے لڑائی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی بہن، سگی بہن جو جس نے یہ پلیڈنگ کی کہ آپ لندن جائیں یا کسی بیرون ملک علاج کروائیں، تو میاں محمد نواز شریف نے جواب دیا کہ کیا وہاں فرشتے نہیں آتے لندن میں یا جہاں بھی میں جاؤں؟ اگر نہیں آتے تو مجھے بتا دیں، جس جگہ پر نہیں آتے چلو وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں سو فار بڑے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، بڑے پرعزم ہیں، ایون دو کہ وہ آلموسٹ یعنی ملک الموت کے سامنے ہے خدا نخواستہ، کیونکہ ڈاکٹروں نے ملٹیپل کوششیں اور ہر وقت کوششیں جاری ہیں، لیکن ایک بیماری کے علاج کے لیے کوئی دوائی دیتے ہیں تو اس کا بیڈ امپیکٹ دوسری پر ہوتا ہے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔
تو پھر روکنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اب فی الحال انہوں نے یہی سوچا ہے کہ سروسز ہاسپٹل کو ہی یوز کریں گے، لیکن اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کیونکہ یہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے، محدود وقت کے لیے ہے، تو اس کی یوٹیلیٹی ظاہر محدود ہی ہے، جیسے پہلے 6 ویکس کے لیے تھی، تو یہ اتنے حالات خراب، یعنی پہلے کی نسبت بھی اب تو زیادہ حالات خراب ہیں نا، تو لہٰذا 8 ویکس جو ہے وہ کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی، لیکن وقتی طور پر عدلیہ والوں نے یا اسٹیبلشمنٹ والوں نے تھوڑا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ذمے نہ پڑے۔ تو دوسری طرف مریم نواز کی جو ضمانت ہے اس کی نیب نے مخالفت کی، اور وہ نیکسٹ ڈے کی ہیرنگ، یعنی ابھی جہاں پر میں ہوں 29 اکتوبر ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد 30 ہو جائے گا، تو یعنی وہ ابھی اس پر فائنل نہیں ہوا، ڈیسیژن نہیں آیا مریم نواز کا۔ تو ظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ غالب امکان ہے کہ ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ ان کا تو کیس پھر سمپلی چودھری شوگر مل والے کیس میں ہے نا، وہ ان کی ضمانت تو یعنی فار ایزیئر ہے، اور ریمانڈ بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کئی مہینے ہو گئے، تو اس لیے بالکل یہ تقریباً 99% چانس ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور پھر ظاہر ہے وہ اپنے والد کی یعنی اب جو والد ہیں میاں نواز شریف، وہ سب سے زیادہ جس کی پریزنس چاہتے ہیں وہ یقیناً مریم نواز ہے، کیونکہ ان کی یعنی میاں صاحب کی بیگم صاحبہ تو پہلے جہاں اپنا خالق حقیقی سے جا ملی، تو ہم بس دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف میاں صاحب کی یعنی باہر دوسرے لفظ میں رہائی سے ایک طرح سے مسلم لیگ کے جو لورز یا فینز ہیں، سپورٹرز ووٹر ہیں، ان کا مورال بھی کم از کم وقتی طور پر تو آپ ہوا کہ ایک ریلیف سی محسوس ہوئی، لیکن یہ کچھ جشن کی بات نہیں ہے، جشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بیمار ہیں، یعنی جشن تو ہونا چاہیے کہ اللہ انہیں صحت دے اور وہ نارمل حالت میں آ جائیں اور پھر جشن منائیں۔ اب تو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنے کا وقت۔ تو آتے ہیں جی آزادی مارچ کی طرف۔ آزادی مارچ ساحل بحر عرب سے جو گویا ویسے فزیکلی بھی کہتے ہیں وہاں کوئی طوفان ہے، اور کراچی میں پانی آ رہا ہے بعض علاقوں میں جو سمندر کے ساتھ رہائشی علاقوں میں بھی، لیکن بہرحال ان لہروں سے ہی آپ ایک میٹافوریکلی سمجھ لیں کہ وہاں سے اٹھ رہی ہیں لہریں جو ہمالیہ سے اب ٹکرانے والی ہیں، جو مرگلہ ہلز تک پہنچنے والی ہیں۔ تو آزادی مارچ جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ اور ان کے رفقا کی سرکردگی میں بڑا پورے پرجوش اور پورے عزم کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اب وہ پڑاؤ جو ہے ان کا شہر ایاز میں ہے، یعنی لاہور میں ہے۔ شہر ایاز میں محمود کا بیٹا ہے، وہ محمود و ایاز کی بات تو آپ نے سنی ہوگی نا، ہاں جی، سلطان محمود اور ان کے گورنر یا جنرل یا ایون غلام بھی جن کو ایاز کہا جاتا ہے، کہ وہ محمود و ایاز ایک صف میں کہتے ہیں نا کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ شہر ایاز ہے لاہور، اصل میں جو آج کا پورا پاکستان ہے کم و بیش سارے کا اور کچھ اور علاقے کا گورنر جو ہے وہ ایاز تھا، پہلا مسلمان یہاں پر جو جس نے گورنٹوریل پوسٹ پر کام کیا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کا گورنر ایاز۔ تو یہ گویا شہر ایاز ہے۔ تو اس شہر ایاز میں پڑاؤ ہے سومناتھ کے مندر جو اب پنڈی میں ہیں، اور جو ان کے بچونگڑے ہیں بنی گالہ میں، جو ان کے خلاف یعنی جا رہا ہے، اور وہ جو اس وقت جو سویلین صورت میں ماڈرن عساکر ہیں، سمجھ لیں کہ وہ گویا محمود کے بیٹے کی سرکردگی میں ہے جی، روحانی بیٹا سمجھ لینا کہ سلطان محمود غزنوی نہ صرف ایک بڑے زبردست سلطان تھے مسلمانوں کے، بلکہ بڑے زبردست عالم دین، اور الحمدللہ ولی اللہ، یعنی علماء کی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ وہ ولی اللہ تھے۔ تو دیکھیں پھر آج کے جو برصغیر کے مسلمان ہیں وہ دراصل ان کی روحانی اولاد ہیں، اس لیے کہ برصغیر میں جو پرماننٹ فوٹنگ ہے نا وسیع پیمانے پر مسلم حکومت کی، وہ محمود غزنوی کی وجہ سے اسٹیبلش ہوئی ہے، اس لیے کہ محمد بن قاسم کو آئے ہوئے اور جائے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا، اور درمیان میں بڑا ڈائلیوٹ والا معاملہ اور بڑا محدود سا ہو گیا تھا۔ باہر وہ بات اور طرف چلی جائے گی کہ ایاز کے شہر میں محمود کا بیٹا، مفتی محمود کا بیٹا جناب فضل الرحمان اب پڑاؤ کیے ہوئے، اور نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ ظاہر ہے
اسلام آباد JHQ شریف پنڈی سومناتھ کا تازہ مندر ہے جی، اس میں رکھے ہوئے نام نہاد بھگوان. تو اس کی طرف اب لاہور کے جو زندہ دلان ہیں وہ بھی اس میں پرجوش انداز میں شامل ہو گئے ہیں. اور میاں نواز شریف کی رہائی کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے زیادہ امکان ہے کہ اب زیادہ پرجوش ہوں گے مسلم لیگ کے ورکرز اور اس میں وہ بھی شامل ہوں گے. تو بہرحال پہلے ہی وہ ماشاءاللہ لاکھوں میں ہے. اور فضل الرحمان نے یعنی جو مین مطالبات ڈیورنگ دس یعنی مارچ پیش کیے ہیں آن دا وے ٹو اسلام آباد، اور ان میں ایک تو ظاہر ہے بنی گالہ کے ٹھگ کا استعفیٰ ہے، اور JHQ کے ٹھگوں کو ایک طرح کی وارننگ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے سروں سے اتر جائیں. اور ساتھ اب انہوں نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پر تم نے پابند سلاسل لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جیسے میاں محمد نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، زرداری صاحب ہیں، اور کئی لوگ ہیں اپوزیشن کے، مسلم لیگ نون کے تو بہت زیادہ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، کوشش JUI پر بھی ہے. تو ان سب کو آزاد کیا جائے. اور یہ بڑا زبردست انہوں نے ایڈ کیا ہے زیادہ یعنی ووکل انداز میں. ظاہر ہے دبے لفظوں میں پہلے بھی یہ بات تھی. تو بہرحال اب انشاءاللہ جو ان کے نام نہاد سومناتھ کے مندر کے نام نہاد جو ادھر بھگوان ہیں ان کے اور ان کے پجاریوں کے بنی گالہ میں جو ہیں یا باقی جہاں جہاں ہیں ان کے حسان خطا ہیں، وہ حواس باختہ ہیں، حکومت حواس باختہ ہے. وزراء جو ہیں وہ ان کے آنسو کم و بیش آئے ہوئے ہیں کہ یہ مولانا تو واقعی آ رہے ہیں. وہ سابق کبھی کہتے تھے نا قاضی آ رہا ہے ظالموں، اب حقیقی معنوں میں ظالموں مولانا آ رہا ہے. ہاں جی، اس لیے جو ظالم ہیں ان کے اوسان خطا ہیں. تو یہ یعنی پاکستان کے لیے یہ بڑا تاریخ ساز لمحہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو گویا ایک آزادی ثانی جو ہے نا، ایک سیکنڈ انڈیپینڈنس یا سیکنڈ فریڈم نصیب ہوگی ان کیس آف سکسیس. اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتے ہیں کہ مارچ کامیاب ہوگا اور اپنے مقاصد کے حصول میں یعنی لینے تک یہ جاری رہے گا. وہ ہم نے ایک موازنہ پچھلی ویڈیو میں کیا تھا انکمپلیٹ سا، چلو ایک اس کو تھوڑا مزید بہتر کرتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے دھرنے میں جو جناب قادری صاحب اور جناب خان صاحب کی سرکردگی میں اسپانسر دھرنا تھا، اس اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے سکوپ کا. وہ بڑا لمیٹڈ اور یہ بہت بڑا اس کا سکوپ ہے. مختصر بات کرنی ہے کیونکہ ویڈیو کا ٹائم ظاہر بڑھ جاتا ہے. اور پھر اس میں ویرائٹی ہے ڈیمانڈز کی بھی، یعنی جیسے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے، عمران خان کا استعفیٰ ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ جو سومناتھ کا مندر ہے ان کے بھگوانوں کو رسی ڈالنے کا ہے کہ ان کو یہ یعنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. یعنی یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے، اس لیے کہ باقی سارے مسائل اس خباثت سے جنم لیتے ہیں. باقی سمپٹمز ہیں، المسائل یہ ہے وہ سومناتھ کا مندر جو ہے اس میں رہنے والے بھگوانوں کی جو ایمبیشنز ہیں، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے. اصل مسئلہ وہ ہے، یعنی پاکستان کے جسد سیاست میں اور پاکستان کی جو باڈی پولیٹک اور پاکستان کی جو سمجھ لیں کہ اسٹیبلش میں اپنا جو وجود ہے اس میں جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ وہ سومناتھ کے مندر اس پر بضد ہیں کہ ہم نے لوگوں کو غلام رکھنا ہے. تو بہرحال لہٰذا اس کی ویرائٹی ہے، اس کے سارے اسپیکٹس میں سکوپ بھرپور ہے. وہ لمیٹڈ تھا، اس میں موناٹنس معاملہ تھا، یہ ویرائٹی رکھتا ہے. یہ پھر آل پاکستان کا مارچ ہے، وہ بڑا ریسٹرکٹڈ اور محدود تھا. صرف ایک پاکستان عوامی تحریک یا جس کو منہاج القرآن بھی آپ کہہ لیں کیونکہ ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں، یا عمران خان صاحب کی تحریک انصاف، اور دونوں میں پھونک جو ہے وہ DG/ISI اس وقت کے شیخ الجاسوس اور پاکستان کے پر ظلم کرنے والے حضرات جو ہیں، جن میں پاشا صاحب تھے اور رائل شریف جو بٹ میں اب محمد بن سلمان کا. تو لہذا وہ سکوپ محدود، وہ موناٹنس، یہ ملٹی ٹونر سمجھ لیں. اور پھر یہ آل پاکستان کا ہے، وہ بڑا ریسٹرکٹڈ ایریا کا تھا. یہ دیکھیں اس میں سارے صوبوں سے بھرپور نون نام ہیں
کوئی ایسے مجہول قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ اور پھر اس میں سارا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، اس میں ایک جمعیت علماء اسلام نہیں ہے بلکہ 9 پارٹیاں، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اچکزئی صاحب کی، حاصل بدنجو کی نیشنل پارٹی ہے، مولانا نورانی کی جو سکسیسر پارٹی ہے اویس نورانی کی قیادت میں JUP ہے، اس علاوہ اپنا تحریک اہل حدیث یعنی اہل حدیث کے نقطہ نظر کے لوگوں کا جو ایک گروہ ہے وہ بھی شامل ہے، اسی طرح تحریک جعفریہ، باقی اور بہت سارے، یعنی 9 ہیں اس میں، گویا یہ 9 ستارے ہیں لیکن یہ ان ستاروں سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں جو لوگ ہیں وہ پرانی پارٹی ہیں، کوئی نیولی کریٹڈ نہیں ہے، پھونک مار کے نہیں پیدا کی ہوئی، جس طرح کہ خان صاحب اور کینیڈوی صاحب کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جن غباروں میں ہوا بھر کے بنائی تھی، یہ اس طرح کی نہیں ہے، یہ جینون پرانی پارٹیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں تماش بینی نہیں ہے جی، اس میں کوئی گویا یا کنسرٹ قسم کا معاملہ نہیں ہے، یہ رقص و سرود یا ڈانس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، یعنی وہ لوگ جو تھے نا وہ اٹریکٹ لوگوں کو کرتے تھے ایک کنسرٹ، ایک تماشا پیدا کر کے، ایک گانا بجانا، عطا اللہ گویا، وہ شہزاد رائے گویا، اور تیرے دھرنے چ نچن تو جی کردہ ہے، اس قسم کی ٹیکنیک ہے، اور خواتین کا یعنی استعمال کہ ان کو ایک ینگ خواتین ظاہر ہے جہاں پر ہوں گی کچھ لوگ اور مزید اس حوالے سے بھی اٹریکٹ ہوں گے، تو وہ گویا رنگین قسم کا معاملہ تھا، یہ رنگین نہیں ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور پھر یہ سپانسرڈ نہیں ہے، وہ سپانسرڈ تھا، وہ اس وقت کے چیف ٹھگ راحیل شریف اور ان کے معاون ٹھگ پاشا اور ان کے سکسیسرز جو تھے وہ ان کی انسٹیگیشن پر تھا اور ان کی زیر نگرانی تھا کم و بیش۔ پھر اس کو میڈیا کی بھرپور کوریج تھی، آؤٹ آف پروپورشنز تھی، 24 گھنٹے ملٹیپل چینل ہر وقت یہی راگ لاپتے تھے، اس پر بین ہے ہیں جی، اس کو دکھانا حرام ہے، وہ حلال تھا۔ لہذا میڈیا، سرکاری میڈیا یا مین سٹریم میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ظاہر سرکاری نہیں بھی ہے لیکن وہ سرکار ہی کے کنٹرول میں ہے، تو لہذا اس کی میڈیا کوریج نہیں ہے، اس کی میڈیا کوریج تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخری ہفتوں میں تو خان صاحب خالی کرسیوں سے ہی خطاب فرماتے رہتے تھے اور کیمرے جو ہیں صرف ٹرک پر اور خان صاحب پر مرکوز رہتے تاکہ یہ نہ نظر آئے کہ صرف خالی کرسیاں پڑی ہیں، لیکن یہ جینون لوگ ہیں اور ان کی اپنی میڈیا ٹیم اور سوشل میڈیا ہے جو ان کو کور کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ جو اب انہوں نے ڈرون بھی استعمال کیا کور کرنے میں، انہوں نے تو مخالفین کی گویا چیخیں نکال دی ہیں جی، جب وہ سین اوپر سے دیکھتے ہیں نا کہ مخلوق خدا کس طرح بکھری ہوئی ہے اور کتنی پرجوش ہے اور کتنی بڑی تعداد ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک فرق ہے کہ میڈیا کوریج اور سپانسرڈ وغیرہ۔ اور پھر اس میں جو لیڈرز ہیں وہ سیریس ہیں، وہ کوئی یعنی مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام ایک سنجیدہ پارٹی ہے، بہت پرانی پارٹی ہے، پری پارٹیشن ڈیز سے ہے، اس طرح ANP ہے، عوامی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، حاصل بدنجو کی پارٹی ہے، JUP ہے، یعنی یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، یہ کوئی یعنی کوئی جیسے خان صاحب ایک پلے بوائے ٹائپ، ایک آوارہ ٹائپ شخصیت ہے، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں یہ۔ اس طرح قادری صاحب وہ کہتے تھے سپریم کورٹ میں آ کے میں جرابیں بھی لے آیا اور اب جرابوں سمیت کہیں اور رہتے ہیں، یعنی غیر سنجیدہ لوگوں کا یہ اکٹھ نہیں ہے جن کو علیحدہ علیحدہ کان میں یہ بات پائی گئی تھی، ڈالی گئی تھی کہ تین نہیں بنانا ہے، ہیں جی۔ قادری صاحب سمجھتے تھے میں شیخ الاسلام سے اب وزیر اعظم پاکستان ہوں گا، اور خان صاحب کو یہ چکمہ اور دیا ہوا تھا، تو باہر یہ اس طرح کا نہیں ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے، یہ تجربہ کار اور سنجیدہ لوگ ہیں۔ پھر اس میں عوامی ڈیمانڈز ہیں، اس میں فوکس ظاہر عوام کے مسائل، مہنگائی، لا لیسنس، حکومتی ٹیرورزم سمجھ لیں کہ لوگوں کو اٹھا لینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور پھر مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کی مثال اور اقربا پروری، یعنی یہ بھی ڈیمانڈز ہیں، اور اس کے علاوہ ریزگنیشن ایک مین ڈیمانڈ ہے، لیکن سیاسی قیدیوں کی رہائی، یعنی اس کا جو مطالبات اور مقاصد ہیں
اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو راول پنڈی میں GHQ کے نام سے سومناتھ کا مندر ہے، ان کے بھگوانوں کا عمل دخل جو ہے سیاست میں منیمائز یا ختم کرنا. لہٰذا ان کی ڈیمانڈز وسیع تر اور کمپریہنسو ہیں. ان کی ڈیمانڈ بڑی یک رخی اور سیلفشنس پر مبنی تھی. اور ایک فرق یہ ہے کہ وہ فوجی ٹاؤٹس تھے، یعنی جو اصل ملک کی جڑوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ملک کو مسائل کا شکار کرنے والے سومناتھ کے مندر GHQ والے ہیں، وہ ان کی سروس کے لیے تھی، ان کی خدمت کے لیے تھی، ان کی طاقت کو انہانس اور پرپیچویٹ کرنے کے لیے تھی. جب یہ اس کو کنٹین کرنے کے لیے، یعنی یہ مقاصد متضاد ہیں دونوں کے. اور اس کے علاوہ اس میں تعداد ملینز میں ہے. ایزیلی جب پہنچیں گے تو ملینز میں ہوں گے، اور وہ پورے ملک سے ہیں. یعنی سراب گوٹ سے چلے ہیں، ساحل بحر عرب سے چلے ہیں تو گویا ٹورڈز ہمالیہ جا رہے ہیں. بلوچستان سے لوگ ہیں، وافر مقدار میں تعداد میں ہیں، پختونخوا سے ہیں، جنوبی پنجاب سے ہیں، سینٹرل یا ناردرن پنجاب سے ہیں، یعنی پورے ملک سے ہیں. اسی طرح پھر اس میں امپائر کی انگلی کو دیکھا جاتا تھا کہ ابھی نیچے ہوئی ہے، اوپر ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے. اس میں امپائر کی انگلی جو ہے اس کو بٹھانے کے لیے ہے کہ یہ اوپر نہیں جانی چاہیے، نیچے ہی رہنی چاہیے، کہ تم امپائر ہو ہی نہیں، زبردستی بنتے ہو. تو یہ امپائروں کے خلاف ہے. وہ پرو امپائر تھی، اس میں امپائر ملے ہوئے تھے، یہ امپائرز کو گراؤنڈ سے نکالنے کے لیے. اور پھر اس میں وہی کہ یعنی آوارہ گردی نہیں ہے، اس میں نچنت جی نہیں کردہ، خواتین کا استعمال نہیں ہے. یعنی خواتین کا استحصال ہے نا، کہ ان کو ایک جس طرح مچھی کو پکڑنے کے لیے بیٹ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر آٹا یا وہ کینچوا سا لگاتے ہیں جی، وہ اب ینگ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر کچھ خوبصورت سی خواتین میک اپ کر کے وہاں پر یعنی اب کیا کہیں، تو گویا پھول بنانے والی بات ہے نا. اور لیڈیز کو دوسرے لفظوں میں ان کا استحصال کرنے والی بات ہے کہ ان کے احترام کے خلاف معاملہ ہے کہ خواتین کی عزت کرنی چاہیے. انہیں اس پرپز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو بیٹ کے طور پر یوز کریں. تو بہرحال یہ اس میں اور اس میں فرق ہے. پھر یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے قریب تر ہے. پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام بیسڈ ہے کہ پاکستان کے قیام کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو انیبل کرنا، کہ وہ مسلمانوں کی طرح رہ سکے بہتر انداز میں. اس میں جتنے لوگ ہیں یقین سے، یعنی مجھ سے بہت بہتر مسلمان ہیں. ظاہر ہے آپ تو خود شامل ہیں لہذا آپ بھی ہم سے بہتر ہیں. اور اس میں سوائے تیرے در نچن جی کردہ ہیں جی، اس لیے. اور پھر ایک اور بہت بڑا فرق، اس میں کوئی بچے نہیں ہیں، خواتین بھی نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں. اس میں بچے بھی تھے، اس میں بچوں کے چہروں پر نقش و نگار بنا کے اور خواتین کے چہروں پر نقش و نگار بنا کے میدان میں چھوڑے جاتے تھے. یہاں تک کہ ان دھرنوں میں بچے پیدا بھی ہوئے ہیں. یعنی دیکھ لیں کہ اس حالت میں بھی خواتین کو کھینچ لائے ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے، اور اپنے آقا GHQ کے جو مندر ہے اس کے بھگوان کو سرو کرنے کے لیے. خواتین کا اس سے بڑا استحصال کیا ہوگا کہ جب انہیں گھر رہنا چاہیے یا نرس کے پاس رہنا چاہیے، یہ دھرنوں میں ان کو لے آئے. لہذا وہاں پر بچے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھے، اور 1 دن کا بچہ اور 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ ایسے بھی تھے. لیکن اس میں ماشاءاللہ کوئی بچہ نہیں ہے. سارے چیک کر لیں، سارے بالغ ہیں. وہ جنہیں شک تھا نا وفاقی وزراء کو یا وزیرنیوں کو، انہیں یقین ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہم وہ نظم پیش کرتے ہیں جس کا آپ سے وعدہ ہے کہ اعلان آزادی، کہ مصلحت سے اب اکتا چکے ہم، مصلحت سے اب اکتا چکے ہم، طبل جنگ بھی بجا چکے ہم. مصلحت سے اب اکتا چکے ہم، طبل جنگ بھی بجا چکے ہم. کب تلک جھکا رکھتے سے، کب تلک جھکا رکھتے اسے، سر کو اپنے اٹھا چکے ہم. کب تلک جھکا اسے رکھتے، سر کو اپنے اٹھا چکے ہم. سنگین ہے نئی نہ یہ زندان ہے، سنگین ہے نئی نہ یہ زندان ہے. بار بار
ہیں ہم انہیں بھگتا چکے ہم، بار بار ہیں انہیں بھگتا چکے ہم، مسلط سے اب اکتا چکے ہم، طبل جنگ بھی بجا چکے ہم، کب تلک جھکا جھکا رکھتے اسے، سر کو اپنے بس اٹھا چکے ہم، سنگین ہیں نئی نہ یہ زندہ نئے، بار بار ہیں انہیں بھگتا چکے ہم، ہمیں ڈرائے نہ کوئی دھمکائے اب، ہمیں ڈرائے نہ کوئی دھمکائے اب، خوف کو بس بھلا چکے ہمیں ڈرائے نہ کوئی دھمکائے اب، خوف کو بس بھلا چکے ہم کو نہیں اب ظالموں کو جھکنا ہے، ہم کو نہیں اب ظالموں کو جھکنا ہے، زین یہ لوگو بنا چکے ہم کو نہیں اب ظالموں کو جھکنا ہے، زین یہ لوگو بنا چکے ہم، شب ظلمت کا انجام ہونے کو ہے، شب ظلمت کا انجام ہونے کو ہے، صبح نور کو اب سجا چکے ہم، شب ظلمت کا انجام ہونے کو ہے، صبح نور کو اب سجا چکے ہم، روشنی کو قید کوئی کر نہیں سکتا، روشنی کو قید کوئی کر نہیں سکتا، چراغ آزادی کے کئی جلا چکے ہم، روشنی کو قید کوئی کر نہیں سکتا، چراغ آزادی کے کئی جلا چکے ہم، اور جل جائے گا ہر کسر سلاطین زمن، جل جائے گا ہر کسر سلاطین زمن، آگ تمنا کی اب جو لگا چکے ہم۔ یعنی عوام میں اس طرح کھل کے کبھی وہ جو جی ایچ کیو کا یا سومناتھ کا پنڈی میں مندر ہے، ان کی سازشوں، ان کی ریشہ دوانیوں اور ان کی جو پاکستان کو بدنام اور ڈی سٹیبلائز کرنے کی جو منظم کوششیں ہیں پچھلے 32 سال میں، اس کے خلاف اس طرح کھل کے کبھی کسی نے بات نہیں کی جو مولانا نے کی ہے اور ان کے رفقا نے کیا ہے، اس لیے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں جی، کہ اصل مرض جو ہے کم از کم اس کی ڈائگنوسس پبلکلی تو کی ہے نا، دبے لفظوں میں لوگ کہتے تھے، اب کھل کے کہتے ہیں، یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو جل جائے گا ہر کسر سلاطین زمن، آگ تمنا کی اب جو لگا چکے ہم، اور توپ و تفنگ یہ تم سے زور آور نہیں، توپ و تفنگ یہ تم سے زور آور نہیں، خلق خدا کو راز یہ سمجھا چکے ہم، کہ توپ و تفنگ یہ تم سے زور آور نہیں، خلق خدا کو راز یہ سمجھا چکے ہم، امید تو ان شاہوں سے کبھی نہ تھی، امید تو ان شاہوں سے کبھی نہ تھی، بطور حجت تمام زنجیر ہلا چکے ہم، امید تو ان شاہوں سے کبھی نہ تھی، بطور حجت تمام زنجیر ہلا چکے ہم۔ یعنی اس کی جو شارٹ آف پروٹیسٹ باتیں تھیں، عدلیہ کو کہنا، ان ٹھگوں کو کہنا جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہیں، ان کے چیلوں چانٹوں کو کہنا، یعنی یہ سارے چینلز، ایوینیوز یوز کیے جا چکے ہیں، یہ سارے استعمال ہو گئے، لیکن کوئی آؤٹ کم نہیں آیا، اور یہ الٹیمیٹ حل ہے جو مولانا لے کے آئے۔ تو امید تو ان شاہوں سے کبھی نہ تھی، بطور حجت تمام زنجیر ہلا چکے ہم، اور پسپائی کا تو اب گمان بھی نہیں، پسپائی کا تو اب گمان بھی نہیں، کشتیاں کب کی جلا چکے ہم۔ مولانا کہتے ہیں نا کہ اب ریٹریٹ نہیں ہونا، پسپائی کا کوئی آپشن نہیں ہے، کہ پسپائی کا تو اب گمان بھی نہیں، کشتیاں کب کی جلا چکے ہم، اور قیامت کو بھی دیکھ لیں گے ہم، قیامت کو بھی دیکھ لیں گے، قیامت کو بھی دیکھ لیں گے، یہاں حشر تو اب اٹھا چکے ہم، قیامت کو بھی دیکھ لیں گے، ظاہر ہے قیامت نے آنا ہے، سب نے دیکھنی ہے، قیامت کو بھی دیکھ لیں گے، یہاں حشر تو اب اٹھا چکے ہم، کہ یہاں یہ سومناتھ کے مندر والے جو ہیں، ان کے خلاف عوام کو ہم لے آئے، آگے جو کردگار ہے اس کی مرضی۔ تو مسلط سے اب اکتا چکے ہم، طبل جنگ بھی بجا چکے ہم، کب تلک جھکا رکھتے اسے، سر کو اپنے بس اٹھا چکے ہم، اور سنگین ہیں نئی نہ یہ زندہ نئے، بار بار ہیں انہیں بھگتا چکے ہمیں ڈرائے نہ کوئی دھمکائے اب، خوف کو بس بھلا چکے ہم کو نہیں اب ظالموں کو جھکنا ہے، زین یہ لوگوں اب بنا چکے ہم، ظلمت شب کا انجام ہونے کو ہے، صبح نور کو اب سجا چکے ہم، اور روشنی کو قید کوئی کر نہیں سکتا، چراغ آزادی کے کئی جلا چکے ہم، جل جائے گا ہر کسر سلاطین زمن، آگ تمنا کی اب جو لگا چکے ہم، توپ و تفنگ یہ تم سے زور آور نہیں،
خلق خدا کو راز یہ سمجھا چکے ہم، امید تو ان شاہوں سے کبھی نہ تھی، بطور حجت تمام زنجیر ہلا چکے ہم، پس پائی کا تو اب گماں بھی نہیں، کشتیاں کب کی جلا چکے ہم، قیامت کو بھی دیکھ لیں گے، یہاں حشر تو اب اٹھا چکے ہم۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آزادی زندہ باد، اور